مسلمان اور مومن کی تعریف کیا ہے اور مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، یہ سوال ایک دفعہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب سے ہوا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جو اللہ کو مانے وہ مسلم ہے اور جو اللہ کی مانے وہ مومن ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے. یعنی شناختی طور پہ اگر کوئی شخص اللہ، رسول، آخرت کو مان لیتا ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعلان کر دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ مسلم ہے. لیکن مؤمن تب ہے جب ایمان اس کے دل میں کھب جائے. اور جو سورۃ الحجرات میں بھی ہے قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ ہم ایمان لے آئے. آپ فرمائیے کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی اسلام یہ ہے کہ کوئی اللہ، رسول، آخرت کو مان لیتا ہے اور باقی جو بنیادی عقائد کا اقرار کر لیتا ہے، اس کے بعد اسلام کو پریکٹس بھی کرنا شروع کر دے اور دل و جان سے اس میں پھر کوئی شک نہ کرے اور پورے پیشن کے ساتھ لگ جائے، تو وہ مومن ہے. آج کی ڈیٹ میں ہم بڑے سے بڑے سو کالڈ مومن کو بھی مسلم ہی کہہ سکتے ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. اس کا پیرامیٹر اور تھرمامیٹر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ غیب کا علم اپنے نبی تک پہنچا سکتا ہے کہ وہ غیبی خبر دے. آپ اور میں نہیں یہ کلیم کر سکتے. ہم بڑے سے بڑے بزرگ کے لیے بھی حسن ظن ضرور رکھ سکتے ہیں کہ وہ مومن ہوگا، لیکن کنفرم جو مومنین ہیں وہ صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے جی، اور ان میں سے بھی وہ جو مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہے. اگر کوئی نبی الاسلام کے بعد جس طرح کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو وہ ظاہر مومنین میں شامل نہیں. وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، حقیقی صحابی اور قانونی صحابی میں فرق. اور آج کے لوگ تو پھر کس مطلب آپ کہہ لیں کھیت کی مولی ہیں، ان کا تو کوئی مطلب آپ کہہ ہی نہیں سکتے، ان کا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے. تو ہم زیادہ زیادہ کسی کو مسلمان مسلم کہیں گے. مؤمن ایمان کی گارنٹی دینا یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں، میرا خیال ہے ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی لیں تو وہ پوری پاکستانی قوم میں پائی جاتی ہوگی. یعنی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ سے کام لے، معاملہ ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. تو یہ نشانیاں تو پائی جاتی. تو عملاً تو منافق ہیں مسلمانوں کی اکثریت. اسی طریقے سے صحیح مسلم حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اب پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو ماشاءاللہ کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن میں تو اللہ کو پتہ کس کس نے نکلنا ہے. نماز تو کوئی نہیں پڑھ رہے لوگ. نماز تو بہت بڑی چیز ہے. ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہ بات کر دیں، کسی بندے کو گارنٹی دینا شروع کر دیں کہ جی وہ مومن ہو گیا ہے. نہیں، زیادہ سے زیادہ مسلم، بس دیٹس آل. اس پہ رہے. ٹھیک ہو گیا. اسی میں ضمن سوال ہے کہ آپ نے کہا منافق، تو منافق کی روز آخرت میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر سکتے ہیں منافق کو؟ ہاں، عملی منافق تو معاف ہو سکتا ہے. میرا اس کے یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. کیا بے نمازی کافر ہو جاتا ہے؟ اس میں نے عملی منافق اور اعتقادی منافق، عملی کافر اور اعتقادی کافر کا فرق بتایا. جو مسلمان آج کل جو کلمہ کو مسلمان ہے، یہ عملاً تو مسلمان نہیں ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن عقیدے میں تو مسلمان ہے. لیکن اس میں بھی جس نے بالکل کبھی نماز نہیں پڑھی تو وہ تو پھر آپ اس کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ چلیں کسی نے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی تو اس نے تو اقرار کر لیا نا. اور ابو داؤد میں، ترمذی میں، مسند احمد میں موجود ہے کہ ہم صحابہ کرام کے زمانے میں نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے. صحابہ کرام کی ڈیفینیشن میں نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہے. مومن تو کہیں ہے ہی نہیں ہے نا، مسلمان نہیں. آج شناختی کارڈ پہ آپ اس کو لکھتے رہے اس کے کلمے کی وجہ سے، اور ہم بھی ظاہر کے اوپر ہی فتویٰ لگائیں گے، باقی اللہ کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الاولین والآخرین اور امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں. چلے شکر ہے انہوں نے امام الانبیاء بھی مانا ہے. ہمیں تو ایک بریلوی پیر صاحب نے فون کر کے کہا کہ آپ امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ امام الانبیاء تو حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو میں نے ان کو بتایا بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے واقعہ معراج والی، کتاب الایمان چیپٹر میں واقعہ معراج کے اوپر تقریباً 30-40 کے قریب احادیث ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شب معراج بیت المقدس میں لوگ جمع ہوئے تو مجھے جبرائیل نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. تو اس نے کہا اس سے تو نبی علیہ السلام کا ان کی امامت کرانا ثابت ہوا، امام الانبیاء کیسے ہو گئے؟ دیکھو اب اس کے بعد تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. اپنے بزرگ بابوں کے تو جھوٹ بھی قبول کیے ہوئے ہیں، ہم حدیث بھی دکھا دیتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو جو نبیوں کی امامت کروائے وہ کون ہوتا ہے؟ امام الانبیاء.
اور نبی علیہ السلام کی ڈیفینیشن میں تو سب سے جو اعلیٰ درجے کا بندہ ہے اس کو ہی امامت کروانی چاہیے، جو صحیح مسلم میں شرائط آئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹوکول دے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے درجے کے اوپر فائز کیا گیا. سید الاولین والآخرین، بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ انا سید الاولین والآخرین، میں جو گزر چکے اور جو آنے والے ہیں میں ان کا سردار ہوں قیامت والے دن. کیوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وہ پوری حدیث شفاعت مسئلہ 88B میں نے بیان کی ہے. اور الٹیمیٹلی میرے پاس آئیں گے اور میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یعنی جو ڈیفائن کرے گا میرے لیے، میں ان لوگوں کے لیے شفاعت کروں گا. تو جو گزر چکے جو آنے والے ہیں ان کا میں سردار ہوں، یعنی ان کی طرف سے قائد بن کے اللہ کے حضور پیش ہوں گا. تو امام الانبیاء اور سید الاولین والآخرین اور اسی طریقے سے خاتم النبیین اور شفیع المذنبین، یہ اتنے بڑے بڑے ٹائٹل ہیں کہ ان کے مقابلے میں امام اعظم چھوٹا ٹائٹل ہے. وہ تو اسپیسیفک ہو گئے، سارے اسپیسیفک کو جمع کر کے آپ امام اعظم کہہ دیتے ہیں. اعظم کہتے ہیں سب سے بڑے کو. ان کو پتہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے ایک اپنے کسی بزرگ کے بارے میں امام اعظم کلیم کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں ان کو ہی آپ کہیں. ہم ان کو کہتے ہیں وہ امام اعظم، ان کو مطلقاً آپ نہیں کہہ سکتے. ان کو آپ یہ کہہ دیں امام اعظم اس زمانے میں ہمارے نزدیک، اس زمانے میں بھی وہ امام اعظم نہیں تھے، ان سے بڑے امام موجود تھے. امام جعفر علیہ السلام اس زمانے میں موجود تھے، اور یہ بھی آپ کے نزدیک ہیں، باقی نہیں ان کو مانتے. میں نے بتایا تھا مسند امام احمد میں احمد بن حنبل نے اتنی تحقیر کے ساتھ نام لکھا ہے ابو فلانا. تو ان کا بیٹا پوچھتا ہے یہ فلانا کس کو کہتے ہیں آپ؟ ان کا میں ابو حنیفہ کو کہتا ہوں. تو کھول کے دیکھ لیں مسند احمد میں ابو فلانا لکھے نا، مکتبۃ شاملہ میں کھل جائے گا. تو جو ان کے نام تحقیر سے لے رہے ہیں انہوں نے امام اعظم کہاں سے ان کو کہنا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اگر کہیں کہا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ ٹائٹل آپ کسی کو نہ دیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ٹائٹل رکھیں، بس دیٹس آل.